السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وآل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے 3 کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ وہ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ایک کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز اپنے مسلمان بھائی کی دیکھ لی ہے تو وہ بات کو آپ نے اپنے دل میں چھپا لیا، کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اس کی پردہ پوشی کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی پردہ پوشی کریں گے، آخرت میں بھی اس کے بدلے میں آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ آپ مخلوق کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کریں گے۔ دوسرا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت دکھ دیے ہیں، آپ کو بہت تکلیف دی ہے، اور وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت تکلیف دی ہے کہ میں اس کو معاف کروں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو وہ اس شخص کو بھی پسند فرماتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، تکلیف دی ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کو معاف کروں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسرا جو کام ہے وہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ یہ احادیث بھی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی خوشگوار موڈ میں تھے، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مانگ جو کچھ مانگتی ہے، آج تجھے جو بھی مانگے گی تجھے میں عطا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا حضرت ابوبکر سے مشورہ کر لوں، تو آپ نے کہا کہ کر لیں۔ تو جب حضرت عائشہ اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ حضور پاک آج موج میں ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ مانگ جو کچھ مانگتی ہے میں تجھے عطا کروں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ معراج کی رات آپ اور اللہ کے درمیان جو کچھ باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات آپ ہمیں دے دیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں مانگا بھی تو کیا مانگا، علم۔ تو جب عائشہ واپس حضور پاک کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ بابا کہہ رہے ہیں، میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ معراج کی رات جو آپ اور اللہ کے درمیان باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات آپ ہمیں بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جو میرے اور اللہ کے درمیان باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ اب احادیث بھی ہمیں مل گئی کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اب اس کا برعکس دیکھ لیں کہ جو دل کو توڑے گا اس کا کیا حساب ہے۔ تصوف میں بھی دل کو توڑنے میں بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما گئے ہیں کہ مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھہندائی، پر دل نہ کسے دا ڈھاویں بلیا رب دلاں وچ رہندائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں بستے ہیں، جب ہم کسی کے دل کو توڑتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور جب ہم 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں تو ایک تو ہم بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور دوسرا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ذکر قلب کے لیے آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ذکر قلب کی، ہماری آواز کے ساتھ ہم اپنی آواز کو ملائیں، آپ کو ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اس کے بعد
اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے لیٹتے ہر جگہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک ٹک کے ساتھ اللہ اور دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے دل کی دھڑکنوں کو ذکر اللہ سے جاری کریں۔ اب ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں، توجہ اپنے دل کی جانب رکھیں، آنکھیں بند کریں اور ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔